اولا یرون انہم یفتنون، کیا اور یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 یا 2 دفعہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ ثم لا یتوبون، پھر نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی یہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت پکڑتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، حالیہ کچھ مہینوں میں طرح طرح کی آزمائشیں، مشکلات اس وطن عزیز میں بسنے والے کچھ لوگ اور مسلمان وہ ان چیزوں کا شکار ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے یہ مختلف آزمائشیں، یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بڑی آزمائش سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں کہ بندے میری طرف رجوع کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں مختلف ہلکے ہلکے زلزلے کے کچھ جھٹکے، پھر بارشوں کی اس کثرت سے وہ سیلاب اور فصلوں کی تباہیاں، پھر درمیان میں گرمی کی شدت، اور اس قدر کی شدت کہ گرمی کی وجہ سے کئی اموات، پھر جوانی کی عمر میں ہارٹ اٹیک، اموات کی کثرت۔ رب کائنات قرآن مجید میں 2 ٹوک اعلان فرماتے ہیں، اس انداز میں ایک جگہ نہیں کئی ایک مقامات مختلف انداز میں، کہ لوگوں یہ جو بر و بحر میں فساد برپا ہے، زمین میں خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، مصیبہ عربی زبان میں یہاں نکرہ استعمال ہوا، اور نفی کے سیاق میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت جو پہنچی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ بہت ساری چیزیں تو تمہیں ویسے ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ سیلاب یہ آج کی بات نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے ایسی اقوام کا تذکرہ کیا، مما خطیئاتہم فاغرقوا، کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جب گناہوں میں ڈوب گئے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا انہیں کوئی احساس نہیں تھا، ڈرانے والے آئے، ڈراتے رہے، داعی اور مبلغ اللہ کے نبیوں کی شکل میں، اور دعوت میں اتنی محنت، دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ دن نہ رات، نہ صبح نہ شام، ہمہ وقت قوم کو ڈرانے میں، اللہ کی طرف رجوع کروانے میں، تڑپ میں، لیکن قوم ٹس سے مس نہیں۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ آسمان سے جو بارش برستی تھی بوندوں کی شکل میں، ہم نے پھر وہ آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، کہ پانی ایسے یکبارگی اترا کہ پوری زمین کے اندر پھر اس نے تباہی مچا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسباب قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ لوگوں تمہیں اللہ مہلت دیتے ہیں، خطائیں، معصیت، نافرمانی، اور گزشتہ 2 خطبات کے اندر میں نے انہی گناہوں کے حوالے سے کچھ ایسے گناہوں کا ہی تذکرہ کیا کہ آج ہم نے ان گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لوگوں
تم کوئی ایسے گناہ کرتے ہو جنہیں تم اپنی نظر میں بال سے بھی معمولی اور ہلکا جانتے ہو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے دور میں تو ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان آج انسان دنیا کی جدید ٹیکنالوجی، سائنسی ترقی، اس پر ناز کرتے ہوئے شاید وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا طاقتور ہوں، میرے اندر کتنی قوت، طاقت اور پاور آ گئی ہے، لیکن ان سیلابوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے میرا رب جہاں وہ اپنی قوت اور طاقت دکھاتا ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے جب ان کو آخرت کی باتیں یاد کروائی جاتی، اس زمین کا بالکل چٹیل میدان کی طرح صاف ہو جانا اور ان پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا ہواؤں کے اندر ان باتوں کو سنایا جاتا ہے، تو ان کا آگے سے جواب یہی ہوتا کہ اتنے مضبوط پہاڑ جو زمین کے اندر گڑے ہوئے یہ اپنی جگہ سے کیسے ہلیں گے؟ میرے رب نے لوگوں کو دکھایا کہ لوگوں کثیبا مہیلا، ان پہاڑوں کو رب ریت بنانے پہ آئے تو ریت بنا دے، وہ رب چاہے تو اذا سیرت الجبال، ان پہاڑوں کو چلانے پہ آئے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا دے۔ اگر وہ رب ان پہاڑوں کو، قرآن کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، محبوب یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ رب چاہے گا تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں یہ ہواؤں میں روئی کے گالوں کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے دنیا کو دکھایا کہ وہ اللہ، اس کی یہ قوت اور طاقت۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، فرمایا جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب یہ چاند یہ اس کو گہن لگ جائے گا، روشنی اس کی ماند پڑ جائے گی، سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، فَإِذَا جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، انسان کہے گا أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہاں بھاگنے کی جگہ؟ میرے پیارے بھائیوں، انسانیت اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے، بسا اوقات اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں اس قدر بڑا بن بیٹھتا ہے کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے، اپنی گاڑی کے نیچے انسانوں کو اس طرح کچل دیتا ہے جس طرح کسی چیونٹی کو اور کسی چرند پرند کو کچلا جاتا ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اپنے اس پیسے کی وجہ سے، دولت کے نشے کی وجہ سے، اپنی اس لگژری گاڑی کی وجہ سے۔ میرے رب نے لوگوں کو دکھایا تمہاری بے بسی یہ ہے، گاڑیاں تو کھڑی ہیں، پیسے تو پڑے ہیں، سونا اور چاندی وہ تو پڑا ہے اور محفوظ ہے، لیکن جب رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جب یہ آزمائش آئی تو پھر نہ تمہیں بھاگنے کا موقع ملا، نہ ان گاڑیوں پہ سوار ہو کے نکلنے کا موقع ملا، نہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے پیاروں کو بچانے کی ہمت پڑی، اپنی آنکھوں کے سامنے خاندان کے خاندان، بستیاں کی بستیاں، اور میرے پیارے بھائیوں کتنے لوگ، یہ میرے رب نے سبق دیا لوگوں کو۔ اللہ دکھاتا ہے کہ لوگوں جب قیامت والے دن جو تم کہو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، الی ربک یومئذ المستقر، وہاں بھی یہی کہو گے کہ پلٹنا ہے تو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، نجات ملے گی تو وہاں سے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، لوگوں تم دیکھتے نہیں ہر سال تمہیں ایک یا دو دفعہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ثم لا یتوبون، توبہ پھر بھی نہیں کرتے، گناہ کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ جو جس گناہ پہ لگا ہوا ہے، جس گناہ پہ اڑا ہوا ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں،
رب کے سامنے شرمندگی کے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. الندم توبہ، لوگوں ندامت، شرمندگی اور اپنے اس گناہ کو چھوڑ دینا اور رب سے وعدہ کر لینا. اللہ بے نماز تھا رہا، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ ماں باپ کا نافرمان تھا، تکلیفیں دیتا رہا، اللہ آج کے بعد انہیں دکھ نہیں دوں گا. لیکن مسلمان کی حالت تو یہ ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ جسے میرے رب نے ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی اس رب کی توحید کے اوپر ایسے وار کرتا ہے، شرک کی ایسی غلاظت اور دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. رب نے یہ بھی دکھایا کہ اس سیلاب کے اندر وہ قبریں، وہ دربار، وہ پیر اور جن کو تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اپنے حاجات اور مشکلیں ان کے سامنے رکھتا تھا، رب نے دکھایا کہ ان کی قبریں بھی نہ بچ سکی، وہ دربار بھی نہ بچ سکے. اس لیے کہ میرے اللہ دکھاتا ہے لوگوں اس اللہ کی طرف پلٹو. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے؟ اس سیلاب کے سامنے بھی غازی عباس کا علم لے کے کھڑا ہے، وہاں بھی توبہ کرنے کی بجائے، پلٹنے کی بجائے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اور سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ رب العزت آئے ہوئے عذاب بھی ڈال دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ یونس میں قوم یونس کا تذکرہ کیا، فرمایا کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جن پر جب عذاب آ گیا تو ٹلا ہو سوائے قوم یونس کے، کہ جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا، معافی مانگی، اللہ کے سامنے تائب ہو گئے، رب نے ان کے آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. میرے پیارے بھائیوں کو رب جس کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ اس اللہ نے یہ جو سمندر ہے، کبھی سوچیں زمین خشکی کے مقابلے میں پانی کس قدر زیادہ ہے، 71% زمین پہ پانی اور یہ 29% خشکی، اس سمندر کو بکھرنے سے کس ذات نے روکا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے، اسی کی طرف ہی رجوع کیجئے. اللہ فرماتے ہیں تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی اس اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ رب العزت سب سے پہلے اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. میری زندگی میں کمیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں جن کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس دنیا کی دولت کی خاطر، جو دولت تو پھر پڑی ہوتی ہے لیکن اس دولت کے مالک ان کو قبر میں دفنانے والا بھی نہیں مل رہا، کفن پہنانے والا بھی نہیں مل رہا، اس کو کندھا دینے والا بھی نہیں مل رہا. خاندان کے خاندان، اور وہ جو چند لمحے پہلے، چند گھنٹے پہلے، چند گھڑیاں پہلے جو ان محلات اور مکانات کے مالک تھے، کیسے وہ چند لمحوں کے بعد وہ روڈ پہ آ گئے. وہ جو خرچ کرنے والے تھے وہ لوگوں سے دو نوالے طلب کرنے کے لیے ان کے محتاج بن گئے. اس اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اور میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ جو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، آزمائش آنے سے پہلے مانگو اللہ سے، یہ دعائیں پھر بھی نفع دیتی ہیں. اور آزمائش آ جائے پھر اللہ کو پکارو، رب کو پکارنا پھر بھی نفع دیتا ہے. اللہ سے مانگو، صلی اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ میں کمزور ہوں، میری آگے سے بھی حفاظت فرمانا، میری پیچھے سے بھی حفاظت فرمانا، میری دائیں سے بھی حفاظت فرمانا، میری بائیں سے بھی حفاظت فرمانا. اللہ میری اوپر سے بھی حفاظت فرمانا. اور میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے نیچے میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں اور زمین کے اندر نیچے سے اللہ میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے. ان ساری چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے،
فوراً اللہ سے دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ آسمان سے اترنے والی اس بارش کے ایک ایک قطرے کو اللہ اس زمین میں بسنے والوں کے لیے اللہ نفع بند بنانا۔ اللہم صیبا نافعا، جب تیز ہوا چلتی آپ فوراً سوال کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ اس ہوا، اس آندھی، اس طوفان کے خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع قدم قدم پر کائنات کے امام نے یہی سبق دیا، یہی درس دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اور پیارے بھائیوں، اس گھڑی کے اندر یقیناً سوات کے اندر، منیر کے اندر، یہ جو شمالی علاقہ جات میں جو اس وقت حالات ہیں، جو لوگ وہاں گئے، وہاں کے متاثرین کو انہوں نے دیکھا، خبروں کے ذریعے آپ نے یہ ساری باتیں دیکھی، میرے پیارے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم وہ کردار نبھائیں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا۔ لوگوں چاہتے ہو اصحاب المیمنہ بن جاؤ، جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، جو اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائے۔ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ مشکل گھاٹی اس نے عبور نہیں کی، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ مشکل ترین گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ مشکل ترین گھاٹی اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس مال سے انسان کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا یہ مشکل ترین گھاٹی ہے کہ انسان اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنیں چھڑانے میں اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرے۔ کسی مقروض کا قرض ہے، اس کی قرض کی ادائیگی، کسی غلام کی ادائیگی، جس طرح غلامی کا ایک دور تھا، غلاموں کی آزادی، کوئی کسی ناجائز مقدمے میں جیل کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی رہائی، فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فاقہ کشی کے دنوں میں ضرورت مندوں کو کھانے کھلانا۔ اور فرمایا یتیماً ذا مقربہ، یتیم ہے اور قریبی رشتہ دار ہے، یتیم اور رشتہ دار ڈبل حق، فرمایا اس یتیم پہ خرچ کرنا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا اس مسکین پہ خرچ کرنا جو ریت اور مٹی میں مل چکا ہے۔ او مسکیناً ذا متربہ، جس کا گھر وہ مٹی میں مل گیا، جس کے جسم اور جس کی لاشیں، جس کے بچے، جس کی دکانیں، جس کی گاڑیاں، جس کے گھر مٹی سے اٹے ہوئے اور بڑے بڑے پتھر ان کے گھروں کے اوپر سے گزر گئے، بالکل صفایا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قیامت والے دن بھی ایسی تو منظر دیکھو گے جہاں بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ بالکل صاف زمین بن چکی ہو، جہاں بڑے بڑے محلات تھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے کہا او مسکیناً ذا متربہ، یہ مال خرچ کرنا ایسے مسکین پر جو مٹی میں مل چکا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، لیکن یہ کریں گے وہ جن کے دل میں ایمان ہوگا، جو بے ایمان ہوگا اس کو اس موقع پر بھی خرچ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی تلقین کرنے والا اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی تلقین کرنے والا، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں اصل قیامت والے دن جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک قافلہ آیا، اللہ کے رسول نے اس قافلے کو دیکھا۔ سیدنا جریر بیان کرتے ہیں کہ اس قافلے کے اکثر لوگ وہ مضر قبیلے کے تھے یا سارے ہی مضر قبیلے کے تھے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا حفاتن عوراتن، ان کو جسم ڈھانپنے کے لیے ان کے جسموں پہ لباس نہیں تھے، اتنی غربت، اور پاؤں میں پہننے کے لیے ان کے پاس جوتیاں نہیں، اور ان کے چہروں سے فاقہ کشی پہچانی جا رہی تھی۔ فتغیر وجہ رسول اللہ، ان کی یہ حالت دیکھی پیغمبر کائنات نے، اللہ کے رسول کا چہرہ انور بدل گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ کبھی اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر نکل رہے ہیں، کبھی گھر جا رہے ہیں، کبھی مسجد میں آ رہے ہیں، اتنی بے چینی۔ نماز کا وقت قریب تھا، آپ نے سیدنا بلال کو بلایا، اذان کہی گئی، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پیغمبر کائنات نے 2 قرآن کی آیتیں اپنے صحابہ کو سنائیں۔ پہلی آیت جو ہر خطبے میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، آج بھی ہم نے بھی پڑھی، اللہ کے نبی کی سنت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ آیت سورہ نساء کی پہلی آیت۔ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تم سب کے سب جناب آدم کی اولاد ہو، اللہ نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان اور نگران ہے۔ اور دوسری آیت آپ نے سورہ حشر کے آخری رکوع کی، واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، آنے والے وقت قیامت کے لیے، موت کے لیے، رب سے ملاقات کے لیے۔ یہ جو زندگی گزار چکا ہے اس میں تیاری اس کے پاس کتنی ہے، زیادہ راہ کیا ہے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو راوی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی۔ کوئی اٹھا 1 دینار لے کر، کوئی اٹھا 1 درہم لے کر، کسی کے پاس کھجور تھی وہ کھجور لے کے آیا، کسی کے گھر میں جو تھے وہ جو لے آیا، کسی کے گھر میں گندم تھی وہ گندم لے آیا۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، آدھی کھجور تھی، وہ کھجور کا ٹکڑا بھی لے آیا، اس لیے کہ میرا رب بڑا ہی قدردان ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب خرب نہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو چاہے 1 کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی۔ صحابی بیان کرتے ہیں ایک صحابی ایک تھیلی لے کے آئے جس کے اندر کچھ درہم تھے یا دینار، اتنی بڑی تھیلی تھی کہ اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی اور ہتھیلی سے وہ باہر نکل رہی، وہ لے آئے۔ کسی کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے لے آئے۔ راوی بیان کرتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں پیغمبر کائنات کے سامنے 2 ڈھیر لگ گئے، 2 ڈھیر جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، وہی جو پریشانی تھی، وہی جو گھبراہٹ تھی، چہرہ بدل گیا تھا ان فقیروں کی حالت دیکھ کر، ان آنے والے فاقہ کشوں کی حالت دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں ایک فرمان جاری فرمایا، لوگوں جو بندہ خیر کے کام میں پہل کرتا ہے اور اسے دیکھ کر پھر لوگ وہ خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہر ایک کو اتنا اجر تو دیتے ہی دیتے ہیں جتنی اس نے نیکی کی، لیکن جو آغاز کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ان سب کے برابر بھی اجر و ثواب سے نواز دے۔ اور فرمایا جو برائی میں پہل کرے، ہر برائی کرنے والے کے کھاتے میں وہ برائی تو ڈالی جاتی ہے، لیکن جس نے پہل کی ہو، آغاز کیا ہو، برائی کا راستہ کھولا ہو، لوگوں کو راہ پہ چایا ہو، فرمایا ان سب کا گناہ اسے بھی ملتا ہے جس نے یہ آغاز کیا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اس مصیبت اور اس پریشانی کی گھڑی میں۔ اللہ کے قرآن نے یہ اعلان کیا، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک ایک جان قیمتی ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے۔ من احیاها، جو ایک انسان کی زندگی کا سبب بن گیا، اس نے اس کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور کائنات کے امام نے اصول بیان کیا تھا، لوگوں چاہتے ہو اللہ تمہیں آفتوں سے بچا کے رکھے، چاہتے ہو اللہ تمہیں بری اموات سے بچا کے رکھے، اللہ تمہیں اچانک اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے، فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صنائع المعروف تقی مسارع السوء، لوگوں خیر میں آگے بڑھا کرو،
نیکی میں پیش پیش اور آگے آگے اچھائی اور بھلائی اور نیکی تم کرو، اللہ تمہیں آفتوں اور برائیوں سے اور رب کائنات تمہیں بری موت سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں گے۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں صدقہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم جہاں اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ کی طرف پلٹیں، رب کو منائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کریں، آفات آنے سے پہلے بھی اور کسی آزمائش کا شکار ہو جانے کے بعد بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات اس کی کبریائی اور رب کائنات اس کی صفات اور اس کے اسماء اسے سمجھیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، اسے پڑھیں، اور اس مصیبت کی گھڑی میں ان ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس میں بخل نہ کریں۔ اللہ کی توفیق سے آپ کے علم میں ہے مرکزی جمعیت الحمدللہ، یہ آپ کے بھائی محترم طاہر قاسم صاحب، یہ پورا ضلع لاہور اس کی جو مرکزی جمعیت کی کمیٹی ہے اس کے یہ رکن بھی ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہاں لوگ پہنچ چکے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حصے کی وہ مشعل جلا رہا ہے، جس کو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اللہ ہمیں بھی اس خیر میں حصہ شامل کرنے کی توفیق بخشے، اور رب کائنات ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہمارے ان پریشان حال مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اس لیے کہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا الغریق شہید، جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو جائے، ایمان والا ہو، مومن ہو، مشرک نہ ہو، الغریق شہید، اللہ رب العزت اسے بھی قیامت والے دن شہادت کا رتبہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ رب کائنات جتنے زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو اس موقع پر اللہ وہ کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ مومن ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، جب اس کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ اور اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھرپور ہمدردی کی اللہ توفیق دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔